حال ہی میں پاکستان کی 77 سالہ سیاسی تاریخ میں 12ویں قومی انتخابات کا انعقاد ہوا ہے۔ گو کہ انتخابات بھی ماضی کے انتخابات سے زیادہ مختلف نہیں تھے، مگر ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا ہے۔ بھرپور سیاسی جدوجہد، انتھک محنت اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والی مریم نواز نے تخت پنجاب کی بڑی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ تو آئیے ان کی سیاسی زندگی اور ان کو اس سفر میں درپیش آنے والے چیلنجز پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہر رکن جو اس معزز ارکان کا معزز رکن ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، چاہے وہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھا ہو یا وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھا ہو، میرے لیے سب قابل احترام ہے۔ میں سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتی ہوں۔ جب 1999 میں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کیا گیا تو مریم نواز پر بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ 4 ماہ تک گھر میں نظر بندی کے بعد انہوں نے سعودی عرب میں جلا وطنی بھی کاٹی۔ تاہم نومبر 2011 میں ان کے سیاسی سفر کا آغاز ہوا۔ مریم نواز کو 2017 میں دنیا کی 100 بااثر خواتین میں شامل کیا گیا تھا۔ پاناما پیپرز کے فیصلے کے بعد مریم نواز نے جارحانہ سیاست اپنائی۔ مریم نواز سڑکوں پر نکلیں تو کراؤڈ پلر کہلائیں۔ مریم نواز والد کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئیں اور ان کی سیاسی جانشین کہلائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے والدہ کلثوم نواز کی غیر موجودگی میں لاہور میں ضمنی الیکشن بھی جیتا، نون لیگ کو یوتھ میں مقبول بنایا۔ 2018 کے انتخابات میں انہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا، مگر انہیں اس سے قبل ایون فیلڈ ریفرنس میں 7 سال کی سزا سنا دی گئی۔ مریم نواز کو 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ 2018 کے انتخابات میں حصہ نہ لے سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2024 کا انتخابی محاذ بھی دبنگ انداز میں سنبھالا۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب لیگی قیادت جیلوں میں تھی تو مریم نواز نے پارٹی کی انتخابی سیاست کا بھی محاذ سنبھالا۔ ضمنی انتخابات میں مریم نواز کی قیادت میں پنجاب کے تمام قومی اور صوبائی حلقوں میں نون لیگ کو کامیابی ملی۔ یہی نہیں، خیبر پختونخوا میں بھی نون لیگ نے مریم نواز کی قیادت میں بعض حلقوں میں میدان مارا۔ مریم نواز سیاسی جدوجہد کے لیے کراچی پہنچیں تو ہوٹل میں کمرے کا دروازہ توڑ کر ان کے خاوند کو گرفتار کیا گیا، مگر وہ پھر بھی خوفزدہ نہ ہوئیں۔ نیب مقدمات میں خود کو پیش کرنے کے لیے ٹھوکر نیاز بیگ آفس پہنچنے پر ان کے قافلے پر فائرنگ اور پتھراؤ کیا گیا، لیکن وہ اپنے بیانیے سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ مریم نواز کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی عائد ہوئی، لیکن وہ ملک بھر میں ریلیاں نکالتی رہیں اور جلسوں میں حکومت وقت کو للکارتی رہیں۔ سیاسی مخالفت کی بنا پر ان کا نام ECL میں ڈالا گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے والد سے 3 سال تک نہ مل سکیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے مریم نواز کی صلاحیتوں اور لیڈرشپ کے اعتراف میں انہیں پارٹی کا چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مقرر کیا۔ 2024 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو پنجاب اور وفاق میں سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جماعت بنا ڈالا۔ جب حکومت سازی کا معاملہ آیا تو پارٹی قیادت نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کیا اور یوں مریم وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئیں۔ ان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد پاکستان اور پنجاب کی سیاست میں ایک نئی تاریخ اور نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔